اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اگر بیوی خلع چاہے اور اس سلسلہ میں کچھ دے دے تو لے لیں اور اسے طلاق دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر بیوی شوہر سے طلاق حاصل کرنے کے لیے فدیہ میں شوہر کو کچھ دے دے۔ مہر میں بہت بڑی رقم بھی دی جا سکتی ہے اور معمولی رقم بھی، لیکن مہر کا کم ہونا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 20 میں، اور اے ایمان والوں، اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی کرنا چاہو تو اگر پہلی بیوی کو تم کثیر مال دولت دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جاؤ مہر دینے کے لیے کوئی چیز تلاش کرو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سند صحیح سے، بہترین نکاح ہوا ہے جو بلحاظ مہر سب سے زیادہ آسان ہو۔ قرآن مجید کی تعلیم کو بھی مہر مقرر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے تمہیں قرآن کے اس حصہ کے بدلے میں جو تمہیں یاد ہے اس عورت کا مالک بنا دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا، تو اب تم اس عورت کو قرآن کا وہ حصہ سکھاؤ۔ صحیح مسلم۔ بیوی کے پاس جانے سے پہلے بیوی کو مہر میں سے کچھ رقم ضرور ادا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سند صحیح سے، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انہیں کچھ دو۔ مرد کے اسلام لانے کو بھی مہر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ نسائی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، ابو طلحہ نے ام سلیم سے نکاح کیا تو ان دونوں کے درمیان مہر اسلام تھا، اور یہ اس طرح ہوا کہ ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے اسلام لائے۔ ابو طلحہ نے ان سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم نے کہا، میں اسلام لا چکی ہوں، اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ وہ اسلام لے آئے اور یہ اسلام لانا ان دونوں کے درمیان مہر ہوگا۔ لونڈی کی آزادی کو بھی مہر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مہر کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، نکاح اس شرط پر کرو کہ ان کو اپنے نکاح میں مستقل طور پر رکھنے کی نیت ہو، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے چھوڑ دینے کی نیت نہ ہو، اور نہ پوشیدہ طور پر ان کو اپنا آشنا بنانا مقصود ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
फिल आखिरते मिनल खासिरीन, और जो शख्स ईमान का इनकार करे यानी अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम पर ईमान लाने का इकरार करके फिर उनका इनकार कर बैठे तो उसके सारे अमल ज़ाये हो जाएंगे और वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। ऐ ईमान वालों, हलाल और पाक चीज़ें खाया कीजिए। ऐ ईमान वालों, शिकार करने के लिए शिकारी जानवरों को इस तरह सधाया कीजिए जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आपको तालीम दी है, यानी उनको तालीम दीजिए कि वह शिकार करने के बाद शिकार को आपके लिए रोके रखें, खुद उसमें से न खाएं। अगर वह खुद उसमें से खा लें तो फिर आप उसे न खाएं। ऐ ईमान वालों, शिकारी जानवरों को छोड़ते वक्त अल्लाह तबारक व ताला का नाम लिया कीजिए। अगर शिकारी जानवर को छोड़ते वक्त अल्लाह तबारक व ताला का नाम न लिया गया हो तो उस शिकार को न खाइए। ऐ ईमान वालों, आप अहले किताब का खाना खा सकते हैं और अपना खाना उनको खिला सकते हैं। ऐ ईमान वालों, आप जब कभी निकाह करें तो मोमिन पाक दामन औरतों से निकाह किया कीजिए या अहले किताब की पाक दामन औरतों से निकाह किया कीजिए और इस नीयत से निकाह किया कीजिए कि उनको अपने निकाह में हमेशा रखेंगे, ख्वाहिश पूरी करके छोड़ने की नीयत ना हो। और ऐ ईमान वालों, छुपे चोरी किसी औरत से दोस्ती न रखें। ऐ ईमान वालों, जब आप किसी औरत से निकाह करें तो उसका महर उसे ज़रूर दिया कीजिए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।